بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل وائس آف کینیڈا اردو دیکھ رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ پاکستان میں جو حالات پچھلے چند دنوں سے قتل کے اور یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہاں بلوچستان میں، اس کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات کروں گا میں۔ ابھی چند دن پہلے ہرنائی میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی وہ جو غم تھا، وہ دکھ تھا، وہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا تھا کہ اسامہ ستی کو اسلام آباد میں پولیس نے گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ اس کے بعد ابھی 2-3 دن پہلے یہاں ہزارہ برادری کے لوگوں کو مچھ میں 11 افراد کو سوتے میں ان کی آئی ڈیز چیک کر کے ان کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ تو یہ سارے واقعات، اور پھر اس کے علاوہ جو جنرل واقعات پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں، اسپیشلی پولیس کے ہاتھوں ہلاکتوں کے، وہ بڑی تشویشناک ہیں۔ اور یہ معاملات جو ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ جو مچھ کا واقعہ ہے، اس کی ذمہ داری تو دولت اسلامیہ نے قبول کر لی ہے، لیکن یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ ہماری جو اندرونی پولیٹکس ہے پاکستان میں، اس کی پولرائزیشن کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے۔ اور جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے، جب تک ہم ملک کے لیے اور امن و امان کے لیے سارے اکٹھے مل کر نہیں بیٹھیں گے، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور بیرونی طاقتیں، بیرونی قوتیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی، اور اس میں اپنے ہی ہمارے جو لوگ ملوث ہیں وہاں پہ۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، ان میں سے کسی کا بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کنڈمنیشن نہیں آئی، کوئی کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور یہ سارا بڑا افسوسناک جو ہے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اگر آپ اس پہ تھوڑا سا پیچھے جائیں، تھوڑی سی نظر دوڑائیں، تو یہ واقعات جو ہیں قتل کے اور یہ جو دہشت گردی کے ہیں، یہ ایک عرصے سے پاکستان کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں اور کمزور کر رہے ہیں۔ آپ اگر پولیس گردی یا دہشت گردی کے واقعات دیکھ لیں، تو دہشت گردی تو پہلی پاکستان معرض وجود میں آتے ہی ہو گئی تھی، جب لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا لیاقت باغ راولپنڈی میں۔ پھر اس کے بعد جو بڑی شہادت ہوئی، ایک جو جوڈیشل مرڈر ہوا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا عدالتوں کے ہاتھوں میں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی، تو وہ بہت بڑا افسانیہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا پاکستان میں۔ پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دوران ہی میر مرتضیٰ بھٹو کو پولیس والوں نے اس ستر کلفٹن کے سامنے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد علامہ ثناء اللہ ظہیر، اور پھر یہ ماڈل ٹاؤن کے 14 افراد کا قتل، ساہیوال کا واقعہ، اور ابھی کراچی میں ایک اور اسی طرح لڑکے کو پولیس نے مار دیا۔ تو یہ تو واقعات مکس، یعنی پولیس کے ہاتھوں ہلاکتیں، اور پھر یہ جو ہماری بارڈرنگ جو پروونسز ہیں، جیسے KPK میں بہت سارا نقصان ہوا، اسی طرح اب بلوچستان میں یہ جو نئی ویو آئی ہے، یہ اس نے بہت ہلا کے رکھ دیا پاکستان کو۔ اور یہ ساری کی ساری جو اس کی سٹنگز ہیں، اس کی ساری جو ڈانڈے ہیں، یہ کراس دی بارڈر افغانستان میں ملتے ہیں۔ اور پھر افغانستان میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مختلف قونصلیٹ کھول کے انڈیا بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں کلبھوشن یادو جو پکڑا گیا تھا، تو وہ اس بات کی ایک بڑی واضح جو ہے وہ ایک ایویڈنس ہے پاکستان کے پاس۔ تو ابھی بھی یہ بہت سارے ایویڈنسز ان کے پاس ہیں، پاکستان گورنمنٹ کے پاس۔ ابھی دیکھیں اس پہ کیا رد عمل آتا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہیں اس پہ اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ دہشت گرد ہیں، ان کو روکا جائے، ان کا کلا کما کیا جائے، اور ان کے خلاف کوئی کلین سویپ کیا جائے۔ بیسیکلی پاکستان میں اگر آپ یہ کریں گے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور جو دوسری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، عدلیہ ہے، کہ اگر ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں گے، ان کو اس طریقے سے کنٹرول کریں گے، تو وہ شاید آپ کی خام خیالی ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک دفعہ آپ کو کلین سویپ کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا گند پڑا ہوا ہے پاکستان میں، جو جنرل بھی، ہمارے انٹرنل جو لوگ ہیں، اور جو مافیاز ہیں، اور پھر یہ جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں، یہ ہمارے انٹرنل لوگوں کے ساتھ مل کے تو یہ سارے کھیل کھیلتے ہیں۔
تو اب ان کے ساتھ جو بھی یہ اسامہ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور ہرنائی میں جو لوگ شہید ہوئے، پھر یہ جو واقعہ پیش آیا ہزارہ برادری کا، اس میں ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اوورسیز پاکستانیز، اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں حکومت وقت سے کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کو منطقی انجام تک اس کے مجرموں کو پہنچائے گی اور ان کو انصاف مہیا کیا جائے گا۔ اور یہ جو سلسلہ بلوچستان میں ایک کافی عرصے سے جاری ہے کہ جو نان بلوچی لوگ ہیں، جیسے پنجابی، جیسے ہزارہ کے لوگ، جیسے سرائکی لوگ، اردو سپیکنگ لوگ، ان کو بالکل سنگل آؤٹ کر کے وہاں پہ مارا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک اس میں ہزارہ کے لوگوں کو مار کے تو ایک مذہبی منافرت بھی پھیلائی جاتی ہے، جو ایک اس میں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اہل تشیع سے تعلق ہے ان لوگوں کا، اور یہ ان کے ساتھ واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں بیچاروں کے ساتھ، اور یہ ابھی 2-3 دن سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، انہوں نے تدفین بھی نہیں کی ان کی۔ شیخ رشید وزیر داخلہ بھی وہاں پہنچے ہیں، ان کی بات بھی انہوں نے رد کر دی ہے کہ جی پرائم منسٹر خود آئیں اور اس بات کا کوئی، اس مسئلے کا کوئی جو ہے وہ منطقی جو پراپر حل ہے وہ ہونا چاہیے۔ میری یہی جو ہے وہ سجیشن ہوگی گورنمنٹ سے، اس کا حل صرف ایک ہی ہے، جو پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں کہا، لکھا بھی اخباروں میں، کہ یہ ایک دفعہ اس کو کلین سویپ کریں، ایک دفعہ یہاں چھوٹا انقلاب برپا کریں اور یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادروائز یہاں ہمارے یہاں میر جعفر میر صادق کی کمی نہیں ہے، یہاں پر پیسے پھینکو اور جو مرضی جس سے مرضی جو مرضی کام کرا لو، تو وہ پیسے کی خاطر اپنے ملک کو کمزور کرنے کے لیے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہت سارے ضمیر فروش لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ نکال باہر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بڑے سٹرن قسم کے بڑے رuthless فیصلے کرنے ہوں گے، ایکشن کرنے ہوں گے۔ اس طرح یہ ڈیموکریٹک طریقے سے جو ہے وہ یہ مسائل حل کبھی نہیں ہوں گے۔ تو میڈیا تو 1-2 دن 3 دن اس پہ بات کرے گا، شور مچائے گا، پھر نئی خبریں اس کی جگہ لے لیں گی اور یہ پرانی ہو جائیں گی خبریں، تو لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں سے مندمل ہو جائے گا یہ سارا معاملہ۔ لیکن جن کے پیارے گئے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ساری عمر کا یہ غم دکھ درد ان کے ساتھ لگا رہے گا۔ پیسے اس کا کوئی مداوع نہیں ہے کہ ان کو 25 لاکھ روپیہ جو اناؤنس کیا گورنمنٹ نے، تو اس کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے۔ جو میں نے عرض کیا ہے، اگر آپ اس سے متفق ہیں تو اس کو شیئر بھی کریں، اس میں کمنٹ بھی دیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔